ظریف چشتی سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم نے جو ان کو گھیرا، ان کا رد کیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بنایا جس میں میرے تعلق سے بہت ساری باتیں کی، اپنے کسی مرید کو بٹھایا، ان کا میں نام نہیں جانتا، اپنے چینل پر، اور تھمبنیل میں جو لکھا انہوں نے اور ٹائٹل میں کہ آل نبی کے گستاخ سرتاج رضوی کی پول کھل گئی۔ یعنی آپ کو جو تنبیہ کرے گا، آپ کو جو گھیرے گا آپ کی گستاخیوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو آل نبی کے گستاخ بنا دیتے ہیں، آل رسول کے گستاخ بنا دیتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آل نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام کا آپ سہارا لے رہے ہیں، اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ارے مسلمانوں سنو، آل نبی تمہارا وزیر اعظم دلی کی کرسی پر بیٹھنے والا نیتا نہیں ہے، اصل اختلاف اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا غریب نواز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظریف چشتی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے بارے میں جب بات کی کہ دونوں میں کون افضل ہے، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت ملی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ امامت ملنا یعنی امامت مصطفیٰ، منصب مصطفیٰ، مصلی مصطفیٰ، اگر وہ صدیق اکبر کو عطا ہوا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے اماموں کو بھی مسجد میں امامت مل جاتی ہے، مولانا لوگوں کو، عالموں کو امامت مل جاتی ہے۔ یعنی منصب مصطفیٰ کو، امامت مصطفیٰ کو آج کل کے مسجدوں کے امام سے کمپیئر کرنا، آج کل کے مسجدوں کی امامت کی طرح مصطفیٰ کریم کی امامت کو بتانا، یہ توہین نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ولایت ملنا بڑی بات ہے جو حضرت علی کو ملی، وہ حضرت علی کو افضل ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے جب تقابل کیا جاتا ہے تو گستاخی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امامت جو مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو عطا کی، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی منصب مصطفیٰ کو، مصلی مصطفیٰ کو اور امامت مصطفیٰ کو انہوں نے ہلکا جانا، نبی کریم کے منصب کی بھی توہین کی، امامت مصطفیٰ کی بھی توہین کی، مصلی مصطفیٰ کی بھی توہین کی، اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کو جو مصطفیٰ کریم نے منصب عطا کیا اس کی بھی توہین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد کے امام سے صدیق اکبر کی امامت کو، مصطفیٰ کریم کی امامت کو تشبیہ دینا، یا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظریف چشتی کا جرم جو ہے، ظریف چشتی کی جو غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی، گرفت کی، اور ہر سنی مسلمان اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ ظریف چشتی نے صحابہ اکرام کے بارے میں جب بات کی، گفتگو کی، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں، اور بالخصوص حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کون افضل ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی۔ جب اس پر انہوں نے بات کی تو انہوں نے ایک بات کہی، مثال دی، کہا کہ اہل بیت اطہار میں جو لوگ ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ برا نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، میں اس بات پہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کے گھر والے تمام ان چیزوں سے دور تھے، اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا عقیدہ ہم اہل بیت کے لیے رکھتے ہیں ویسا ہی عقیدہ ہمیں صحابہ کے لیے بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے شیدائی ہیں، ہم کسی ایک سائٹ کو لے کر نہیں چل سکتے، ہمیں دونوں سائٹ چاہیے، ہمیں اہل بیت اطہار بھی چاہیے، صحابہ کرام بھی چاہیے۔ لیکن ظریف چشتی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کا کیا ہے؟ صحابہ میں تو بہت سارے صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شراب پی تھی، کوئی ایسا تھا جس نے زنا کیا تھا، کوئی صحابی ایسے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا۔ تو صحابہ اکرام کی پرانی زندگی کا تذکرہ کرنا
تحقیر کی نیت سے، توہین کی نیت سے۔ یہ توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ توہین نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی تذکرہ کر دیا، پرانی زندگی کا ذکر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، تو میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کسی کو تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت خراب نہ ہو، آپ کی نیت تحقیر کرنا نہ ہو، آپ کا مقصد توہین کرنا نہ ہو، جب آپ اہل بیت اور صحابہ میں مقابلہ نہ کر رہے ہوں، یوں ہی لوگوں کے سامنے کسی صحابی کی پرانی زندگی کا کوئی واقعہ رکھ رہے ہوں نالج بڑھانے کے لیے، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ظریف چشتی صحابہ اکرام کی توہین کر کے، ان کو نیچا دکھا کر کے اہل بیت کو افضل ثابت کر رہے تھے، یعنی ہم مقابلہ کر رہے تھے۔ تو مقابلہ کرنے میں ان کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ مقابلہ جب کیا جاتا ہے تو دوسری سائیڈ کی ہم تحقیر کر رہے ہیں، ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار کی شان ظاہر نہیں ہوتی، جب تک صحابہ اکرام کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام میں بھی بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، جب تک ان لوگوں کی گستاخی یہ لوگ نہ کر لیں، جب تک ان لوگوں کو برا نہ کہہ دیں، تب تک پنجتن پاک کی اہل بیت اطہار کی شان بیان نہیں ہو پاتی ان کے نزدیک۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بابا جی کے لیے بڑے اڑے ہوئے ہیں، جو بابا جی کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بابا جی کا دفاع کر رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ ذرا، کس نے رائٹ دیا ہے ظریف چشتی کو صحابہ اکرام کی پرانی زندگی کے بارے میں بات کرنے کا اور ان کی توہین کرنے کا؟ ارے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پرانی زندگی کے بارے میں گفتگو نہیں کی تو ظریف چشتی کون ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا، کوئی عام سا انسان بھی اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی پرانی زندگی کی کتاب بند ہو جاتی ہے، اس پر کلام کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے انکش لگا دیا، میرے نبی نے سب کا منہ بند کر دیا۔ اور یہاں تک کہ اسلام کا نظریہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ جو ہے، جو کتاب زندگی کی بند ہو چکی، جو ان کی پرانی زندگی تھی، ان کے کسی واقعے کو سامنے رکھ کر، اس واقعے کا سہارا لے کر آپ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ جو الفاظ میرے نبی نے نہیں بولے، تاریخ اسلام میں کسی نے نہیں بولے، بڑے سے بڑا علم والا ہو، بڑے سے بڑا مجتہد ہو، مجدد ہو، انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں، پرانی زندگی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ صاحب انہوں نے تو شراب پی تھی، انہوں نے تو پرانی زندگی میں زنا کیا تھا، انہوں نے تو قتل کیا تھا، لہٰذا اہل بیت ان سے افضل ہیں۔ بھئی انہوں نے شراب پی تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے زنا کیا تھا، قتل کیا تھا، اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار نے نہیں کیا تو اہل بیت افضل ہوئے۔ یہ ظریف چشتی کا نظریہ ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ توہین نہیں ہے؟ کون سا مفتی ہے، کون سا عالم ہے جو اس کو توہین نہیں مانے گا؟ یا شریعت مصطفیٰ کے نزدیک یہ توہین ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرو۔ ظریف چشتی بابا جی، ہم کہنا چاہتے ہیں جب تک آپ اس گستاخی سے توبہ نہیں کرو گے، ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ہم نے آپ کی سپیچ سنی ہے، ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں، زہریلی باتیں۔ جب تک آپ ان باتوں کو واپس نہیں لوگے، جب تک آپ ان چیزوں سے گستاخی نہیں کرو گے، ان گستاخیوں سے توبہ نہیں کرو گے، تب تک ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر رہی بات، میرا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے تم سے، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا جو اصل جھگڑا ہے وہ تم سے یہ ہے کہ تم نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے کرتے تم نے صحابہ اکرام کی توہین کی، تم نے منصب مصطفیٰ کی توہین کی، امامت مصطفیٰ کی توہین کی۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، جائیے گا نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھا شروع میں، زندہ ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے بڑے ولی ہوں گے۔ یہ محفل لگی ہوئی ہے، اب زندہ ولی کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے بعد میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی یہ منہ نہ کھولے، کوئی بدبخت، کہ تعظیمی سجدہ ہے وہ، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا تعظیمی سجدہ ہے، میں جانتا ہوں میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو تعبدی سجدہ، عبادت والا سجدہ کہوں گا،
میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عبادت کی جا رہی ہے. یقیناً اس سجدے میں اور عبادت والے سجدے میں فرق ہے، لیکن تعظیمی ہے نا. تم یہی کہو گے نا کہ تعظیمی سجدہ ہے وہ، ہاں بالکل تعظیمی سجدہ ہے، لیکن آپ بتا دیں مجھے تعظیمی سجدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تعظیمی سجدہ بابا جی مصطفیٰ کریم کی شریعت میں حرام ہے. ہمارے نبی نے تعظیمی سجدے کو حرام قرار دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو حرام کام کرے کھلم کھلا اعلانیہ طور پر، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ ان کے سامنے سجدے ہوتے رہے بابا جی اور اس لوگوں کو روک نہیں سکے، حرام کام کھلم کھلا کرتے رہے، پھر کہتے ہو کہ جو ہماری توہین کی جاتی ہے. تو بابا جی اپنے طریقے تو دیکھیے، آپ حرام کام کر رہے ہیں اور زندہ ولی آپ اپنے آپ کو منوانے پر تلے ہیں، یا آپ کے مرید آپ کو زندہ ولی کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ سجدہ کرنا شریعت مصطفیٰ میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تو کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی پرہیزگار بندہ کیسے اس بات کو قبول کر لے گا کہ وہ حرام کام کرے؟ اور اگر وہ کھلم کھلا حرام کام کرتا ہے تو پھر یقین رکھ لیجئے اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی مشکوک ہے، اور اس کو پرہیزگار نہیں مانا جائے گا بلکہ نفس کا پجاری مانا جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ظریف چشتی صاحب نے جو ہے اپنے کسی مرید کو بٹھایا چینل پر، تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی. میں نہیں جانتا وہ بھائی کون ہیں، شاید ان کا نام غفار بھائی ہے یا جو بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ فالوورز بڑھانے کے لیے پیر صاحب کا رد کر رہے ہیں. تو بھائی غفار صاحب اور بابا جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا الحمدللہ ہمارے فیضان اعلیٰ حضرت چینل کے 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں. دوسرے چینل سرتاج رضوی آفیشیل کے 8,000 سبسکرائبر ہیں. فیس بک پر ہمارے پیج فیضان اعلیٰ حضرت کے 70,000 فالوورز ہیں. سرتاج رضوی پیج فیس بک پر ہے، اس کے 21,000 فالوورز ہیں. ہمارے پاس نہ سبسکرائبرز کی کمی ہے نہ فالوورز کی کمی. ہمارے پیجز پر 25 لاکھ 20 لاکھ ویڈیوز چل جاتی ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ملینز میں ویوز آتے ہیں. اور جب آپ انڈیا آئے نہیں تھے تب بھی سرتاج رضوی کو لاکھوں لوگ دیکھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ جب انڈیا کو جانتے بھی نہیں تھے، انڈیا میں قدم نہیں رکھا تھا، تب بھی سرتاج رضوی کا اللہ کے کرم سے ایک الگ میدان تھا اور الگ معیار تھا. اللہ کے کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فالوورز بڑھانے کے لیے، تو آپ کا مطلب نام لے کر یہ آپ کا رد کر کے فالوورز بڑھیں گے؟ ارے آپ کے فالوورز بڑھ سکتے ہیں ہماری بات کر کے. ہمارے الحمدللہ پہلے سے ہی بہت فالوورز ہیں. آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ 1 لاکھ سبسکرائبر. ہمارے پاس 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں. آپ کے پاس کتنے فالوورز ہیں فیس بک پر؟ ہمارے پاس 70,000 ہیں اور دوسرے پیج کے 21,000 ہیں. 2 پیج ہمارے فیس بک پر ہیں. تو یہ فالتو باتیں نہ کریں کہ ہم فالوورز کے لیے کر رہے ہیں. ہم فالوورز کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہم کو یہ کہتا ہے اور ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم صحابہ کرام کی توہین پر خاموش رہیں، صحابہ کرام کی توہین پر یوں ہی آنکھیں بند کر لیں، منصب مصطفیٰ امامت مصطفیٰ کی توہین پر ہم یوں ہی آنکھیں بند کر لیں. اب انہوں نے دوسری بات کہی، بابا جی کے جو مرید ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت کو جو ہے تکلیف ہے کہ پتھر بیچتے ہیں، انگوٹھی بیچتے ہیں، لیکن حضرت یہ نہیں جانتے کہ ہم ان پتھروں کو بیچ کر مدرسے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جو ہے کیا بولتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہم نے لاک ڈاؤن میں بہت سارے غریبوں کو راشن دیا، یہ دیا وہ دیا. تو بھائی ہم ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں یا مدرسہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹلی مدرسے کے لیے چندہ مانگیے نا. ہم سے بتائیے، ہم بھی دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مدرسے کے لیے چندہ مانگیں آپ ڈائریکٹ تب ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے آپ کو غریبوں کی، تو آپ یہی کہہ کر لینا پیسے کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ دھندا کر کے کہ اگر محبت نہ مل رہی ہو تو اس پتھر سے محبت مل جائے گی، یہ دھندا کر کے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہو تو اس پتھر سے چل جائے گا، اس نگ سے چل جائے گا، اس لکی پتھر سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ دھندا کر کے کیوں آپ پیسے کما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدرسے کے لیے پتھر بیچتے ہیں، تو مدرسے کے لیے پتھر بیچنا بند کیجئے. آپ مدرسے کے لیے ڈائریکٹلی چندہ مانگیے، لوگوں کی مدد کے لیے چیریٹی فنڈ بنائیے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیں پیسہ دیجئے، ڈائریکٹلی مانگیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دوسری بات مدرسے کے تعلق سے، آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا مدرسہ بنائیں گے، تو یاد رکھنا جس مدرسے کا فاؤنڈر، جس مدرسے کی بنیاد رکھنے والا شخص صحابہ اکرام کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتا ہو
جس نے صحابہ اکرام کی پچھلی زندگی کو لے کر ان کی توہین کی ہو، جس نے منصب مصطفیٰ کی توہین کی ہو، امامت مصطفیٰ کی توہین کی ہو، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے مدرسے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے ادارے کی؟ آپ توبہ کریں اور صحابہ اکرام کی جو گستاخی کی ہے، منصب مصطفیٰ کی جو گستاخی کی ہے، اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، اس کے بعد میں آپ مدرسہ بنائیں اور اپنے طریقے بدلیں، ہم خود آپ کو انشاءاللہ جو ہے سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ سب ہوتے ہوئے، صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہوئے، اور جو آپ نے الفاظ بولے تھے منصب مصطفیٰ کے بارے میں، امامت مصطفیٰ کے بارے میں اور صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں، وہ جملے جب تک آپ واپس نہیں لیں گے، جب تک توبہ نہیں کریں گے، ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلی بات، ہاں آپ نے کہا کہ آل رسول کی گستاخی کی ہے، آپ نے آل رسول کی گستاخی کی۔ بھائی ہم آل رسول کی گستاخی نہ کبھی کی تھی ہم نے اور نہ کبھی کریں گے، الحمدللہ۔ ارے آپ لوگ کیا جانتے ہو بھائی؟ ہمارے سپیچز اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے بیانات اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے فضل سے ہماری جتنی بھی زندگی گزری ہے، ہم نے آل رسول، اہل بیت اطہار اور نبی کے گھر والوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور ہم ان کی ہمیشہ ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا، کائنات ان کی شان بیان کرتی ہے، کائنات ان کی شان بیان کرتی ہے۔ لیکن آپ جو ہے کریں گے گستاخی صحابہ اکرام کی، آپ کریں گے منصب مصطفیٰ کی توہین، پھر آپ کی گرفت کی جائے گی تو آپ اس کو جوڑیں گے آل نبی کی گستاخی سے، آپ اس کو جوڑیں گے آل رسول کی گستاخی سے، تو یہ نہیں چلے گا۔ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیا لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی تھے غفار بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تہمت لگائی، آپ نے ہمارے بابا جی کو طالبانی کہا، آتنکوادی کہا۔ تو بھائی غفار بھائی، اگر آپ میں طنز سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو آپ اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے۔ آپ اپنے بابا جی کا گریبان جھانک کر کے دیکھیں، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی بھائی، انہوں نے جو ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں، جو اہل سنت کے چہرے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں لیکن اہل سنت ہیں، مولانا اکرام رضا قادری یا مفتی منور اشرفی صاحب، ان کو انہوں نے، آپ کے بابا جی نے دہشت گرد کہا، ان کو کہا کہ یہ لوگ دہشت پھیلاتے ہیں، یہ وہابی مولوی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ تو آپ کے پیر صاحب سنی عالموں کو دہشت گرد کہیں تو چلے گا؟ تو کاؤنٹر اٹیک کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی آپ کو صلاحیت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ اگر دہشت گرد کہیں گے تو پھر آپ کے خلاف بھی ایسی سوچ بنائی جائے گی اور آپ کے خلاف خفیہ ایجنسیز لگائی جائیں گی کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ کہیں آپ بھی تو طالبانی نہیں ہیں، کہیں آپ بھی تو دہشت پھیلانے کے ارادے سے نہیں آئے، کہیں آپ بھی تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے تو نہیں آئے، کہیں آپ جو ہے ایرانی شیعوں کے ایجنٹ تو نہیں ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے اگر کسی عالم کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر آپ کو بھی جو ہے دہشت گرد ہی مانا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کہی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ دیکھیں اور ہمارے پیر صاحب کا چہرہ دیکھیں۔ ارے بھائی میرے چہرے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت اچھا چہرہ دیا ہے، اس کا شکر ہے۔ اگر کسی ویڈیو میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ کلیئر نہ ہو تو غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت اچھا چہرہ بھی دیا ہے، حسن بھی دیا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے، میں آپ کے بابا جی کی طرح ضرورت سے زیادہ لمبے بال نہیں رکھتا کہ آدمی شک میں پڑ جائے کہ آپ ہیں کہ آپا، نہ ہی میں جو ہے ضرورت سے زیادہ بھڑکیلے کپڑے پہنتا اور نہ ہی میں جینس پہنتا، اور میں مردوں والی زندگی جینا پسند کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے چہرے پر گفتگو کرنے کی آپ کو اگر اچھا لگے تو کر سکتے ہیں، اور آپ میرے جو اپڈیٹ ہیں وہ نکال کر دیکھ لیجئے اور ملا لیجئے جس سے آپ کو ملانا۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے بہت اچھا چہرہ دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہمارا جو اصل جھگڑا ہے، یہ ہم نے بتایا آپ لوگوں کو کہ ہمارا اصل جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ بابا جی نے صحابہ اکرام کی گستاخی کی۔ جن صحابہ اکرام کے بارے میں، پرانی زندگی کے بارے میں بڑے سے بڑے علم والے نے، بڑے سے بڑے مجتہد اور مجدد نے اس طرح تحقیر کی نیت سے، توہین کی نیت سے مقابلہ کرتے ہوئے، مقابلہ کر کے کبھی جو ہے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے شرابی والے، زناکار، شرابی یا قاتل۔ تو وہ ظریف چشتی نے یہ بتائیں کہاں سے وہ نظریہ پڑھا ہے؟ یہ نظریہ تو شیعوں کا ہوتا ہے بھائی، یہ نظریہ تو رافضیوں کا ہوتا ہے۔ جب تک حضرت علی کی شان رافضیوں کے نزدیک ظاہر نہیں ہوتی، جب تک
شیخین کی توہین نہ کر لی جائے، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں نہ دے دی جائیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو گالیاں نہ دے دی جائیں، حضرت عثمان غنی کی توہین نہ کر لی جائے۔ تو ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، امامت مصطفیٰ کی توہین کی ہے کہ امامت ملنا کوئی بڑی بات نہیں، صدیق اکبر کو امامت مل گئی تو اس میں کیا ہے، امامت تو آج کل کے مولویوں کو بھی مل جاتی ہے مسجد کی، ولایت ملنا بڑی بات ہے، یقیناً ولایت ملنا بھی بڑی بات ہے اور امامت مصطفیٰ ملنا بھی بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ جس مصلی پر میرے نبی کھڑے ہوتے ہوں، جس مصلی پر میرے نبی کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے ہوں، اس پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ صدیق اکبر کے پیچھے میرے نبی نے خود نماز پڑھی ہو، اور اگر حضرت علی کو اعتراض ہوتا تو حضرت علی کھل کر سامنے آتے۔ حضرت علی نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو قبول کیا، ان کی خلافت کو قبول کیا۔ جب انہوں نے قبول کیا تو بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ اور یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کے درمیان جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو پیار تھا، اس کے بارے میں پڑھو، تب یہ جو تمہارے اندر خرافات بھری ہوئی ہے، تمہارے اندر جو غلاظت بھری ہے وہ نکل جائے گی۔ ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کو کتنا پیار کرتے تھے، یہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا جب تم مطالعہ کرو گے تب تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آپ کرتے تھے، ایک دوسرے کی محبت میں جیتے تھے، ایک دوسرے کی گستاخوں کے خلاف تلوار نکالتے تھے، اور تم آج ایک کی شان بیان کرنے کے لیے دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، دوسرے کی شان بیان کرنے کے لیے ان کی توہین کر رہے ہو۔ یہ نہیں چلے گا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس سے آپ توبہ کر لیں، اس سے آپ جو ہے رجوع کر لیں، اپنے الفاظ واپس لے لیں، ہمارا جھگڑا آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھا آپ نے، شروع میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، بابا جی ایسی جگہ پر گھوم رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں جو ہے نیکر میں گھوم رہی ہیں، جوان جوان لڑکیاں شورٹس میں گھوم رہی ہیں، انڈر ویئر میں گھوم رہی ہیں، لیکن بابا جی کا کیمرہ مین جو ہے ہر وقت بابا جی کے ساتھ ہے۔ بابا جی اگر بالوں کو یوں کرتے ہیں تو کیمرہ مین ایسے فوکس کرتا ہے۔ بابا جی اگر جو ہے پیچھوں کو سنوارتے ہیں تب بھی کیمرہ مین قید کرتا ہے۔ بابا جی اگر جو ہے اترا کے چلتے تب بھی کیمرہ مین قید کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بابا جی ایسی جگہ جاتے ہو آپ گھومنے جہاں پر لڑکے شورٹس میں گھومیں، جوان جوان لڑکیاں انڈر ویئر میں گھومیں، ٹھیک ہے آپ اگر چلے گئے، میں نے مان لیا چلو ہو سکتا ہے آپ چلے گئے، آپ کو علم نہیں تھا کہ وہاں پہ لڑکیاں، تو آپ چلے جاتے بھائی، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اور اگر واپس بھی نہیں ہوئے تھے بابا جی تو کم سے کم جو ویڈیو نہ بنواتے، اور ویڈیو بنوا رہے تھے بابا جی تو اپنی ویڈیو بنوا لیتے، ان لڑکیوں کی طرف کیمرہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ان لڑکیوں کی طرف بابا جی کیمرہ چلا ہی گیا تھا، کوئی آپ کا پرسنل میٹر تھا، تو بابا جی جو ہے اس ویڈیو کو فیس بک پر نہ ڈالتے، اس ویڈیو کو یوٹیوب پر نہ ڈالتے۔ آپ کی ویڈیو میں انڈر ویئر پہنی ہوئی لڑکیاں جوان جوان نظر آئیں، آپ کی ویڈیو میں شورٹس میں لڑکیاں نظر آئیں جوان جوان، اور پھر آپ جو ہے زندہ ولی لکھیں، تو بھائی ولیوں کا یہ کام نہیں ہے، آپ ولیوں کو بدنام مت کرو، یہ ٹائٹل آپ کے لائق نہیں ہے، اس ٹائٹل کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹائٹل ایسے ہی کوئی بھی لگانے کا حقدار نہیں ہے کہ آپ قطب چشتیہ لکھ لیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اپنے طریقے بدلو اور اپنے گریبان میں جھانکو۔ ہمارا تم سے جو اختلاف ہے ہم نے وہ ظاہر کر دیا، اگر تم ان الفاظ کو واپس لے لو گے، توبہ کر لو گے تو ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ ان الفاظ کو واپس نہیں لیتے تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ویڈیو ہمارے پاس مل بھی جائیں گی کیونکہ ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں وہ ویڈیوز آپ کی، اور آپ نے اگر ڈیلیٹ کر دی تو ڈیلیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو توبہ کرنا پڑے گی، چونکہ یہ معاملہ میرے یا آپ کے گھر کا نہیں بلکہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین ہو یا اہل بیت اطہار کی توہین ہو، ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔